رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطور زہرا کائن ٹی وی کینیڈا سے بیان قرآن لے کر حاضر ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا ہے انا انزلنا کی تفسیر، شان نزول کا، شب قدر کے حوالے سے، اور بنا کسی دیر کیے چلتے ہیں محترمہ سیما زیدی صاحبہ کی طرف اور ان سے جانتے ہیں آگے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ چلیں آج آپ بتائیے، آپ انا انزلنا جو ہم نے چھوڑا تھا اس کے بعد سے آپ کیا بتا رہے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، سورۃ القدر کے ذیل میں ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم جیسی عظیم شان کتاب کہ جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اس کتاب کو ایک ایسی رات میں نازل کیا جو خود بہت زیادہ بابرکت اور بافضیلت رات ہے، اور اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے، یعنی شب قدر۔ اب تھوڑا سا اگر میں معنی کو قدر کے اور وضاحت کر سکوں اور پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ آیت اللہ محسن قراتی صاحب قدر کے معنی کو اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قدر کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو معین ہو، جس کی مقدار معین ہو، صحیح، جو حساب شدہ ہو۔ اور پھر انہوں نے کئی آیات کو قرآن کریم کی مثال کے طور پر پیش کیا کہ جس میں لفظ قدر کو استعمال کیا گیا، اور اس کے معنی میں پروردگار عالم نے معین شدہ یا حساب شدہ چیز کے بارے میں بیان کیا۔ اب اس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے فی الحال، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چونکہ یہ معین رات ہے اور حساب شدہ رات ہے، تو اس کے اندر اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر جو عبادت ہے اس کی مقدار بے حساب ہے، یعنی اس کا ثواب بے حساب ہے۔ ایک حدیث کو وہ نقل کرتے ہیں پیغمبر اکرم کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار تیرے قرب کا مقام چاہتا ہوں، تو جواب آیا کہ میرا قرب شب قدر کی بیداری میں ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی خدایا میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، جواب آیا میری رحمت اس پر ہے جو شب قدر مساکین پر رحمت کرے۔ پھر کہا خدایا میں صراط سے عبور کرنا چاہتا ہوں، یعنی صراط مستقیم سے، جواب آیا صراط سے عبور کرنے کی چابی شب قدر میں ہے۔ پھر کہا عرض کی پروردگار تیری بہشت اور اس کی نعمتوں کا طلبگار ہوں، جواب آیا کہ یہ اس کو ملیں گے جو شب قدر میری تسبیح کرے۔ پھر عرض کی خدایا میں دوزخ کی آگ سے نجات چاہتا ہوں، جواب آیا کہ جہنم کی آگ سے نجات اس کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار کرے۔ آخر میں کہا خدایا میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، جواب آیا جو میری رضایت کا طلبگار ہے وہ شب قدر میں نماز پڑھے۔ یعنی اتنی بہترین رات کہ جس میں اتنی زبردست پروردگار عالم کی طرف سے عنایات ہم پر نازل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان کی ان شب قدر میں وہ واقعہ بھی ہوا کہ جب محراب مسجد میں امام علی کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی یہ واقعہ بھی جو ہے نا وہ کم نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا کی بہترین مخلوق، بہترین مقام، بہترین وقت، اور ایسی حالت میں میرے مولا نے جام شہادت کو نوش کیا۔ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اس رات کو اس قدر اہمیت دے رہا ہے کہ باقاعدہ ایک سورہ اس پورے آیت کی فضیلت کے لیے نازل کیا ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں ایک پیغام بھی آ رہا ہے عام عوام الناس کے لیے۔ وہ کیا کہ
مقدس کام مقدس وقت میں اگر ہم کریں تو اس کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے. یعنی چونکہ پروردگار عالم نے بھی قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب کو اس بابرکت رات میں نازل کیا، یعنی مقدس کام کے لیے مقدس رات کا انتخاب کیا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ تمام اوقات ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ اوقات فضیلت رکھتے ہیں بعض اوقات پر. یعنی لیلۃ القدر جیسی رات جس کو بھی میسر آ جائے اور وہ اس کو درک کر لے، اس کو پا لے، اس میں عبادت کر لے، تو پھر اس شخص کا کیا ہی کہنا. یعنی اگلے پورے سال تک اس کے لیے ایک سکون ہے کہ میں نے جو دعا مانگی ہے، میں نے جو عبادت کی ہے، اور اب اس عبادت کی بنا پر، اس دعا کی بنا پر جو میں نے اس پروردگار سے مانگی، پروردگار مجھے اس قابل کر دے، مجھے توفیق عطا کر دے کہ میں تیری بارگاہ میں ہمیشہ سرخرو رہوں، مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، میں اس انداز میں تیرے راستے پر چلوں کہ میں کبھی بھی تیرے سامنے جو ہے وہ شرمندہ نہ ہوں. تو یقین جانیے کہ اگلا پورا سال ہمارا عافیت میں گزرے گا، اگلا پورا سال ہمارا توفیق خدا کے ساتھ گزرے گا. اور اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سی رات شب قدر کی رات ہے؟ دیکھیں یہ بات تو ہوگی کہ شب قدر ہے، پروردگار عالم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، لیکن کون سی رات، کس رات کو کہا جائے کہ یہ رات شب قدر کی رات؟ اب اس میں ظاہر بات ہے روایات موجود ہیں. ہمارے ہاں جو مشہور اور معروف روایات ہیں اس میں ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے 21ویں یا 23ویں رات ہے جس کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہے. اور پیغمبر اکرم ماہ مبارک کی ان آخری 10 راتوں میں تمام راتوں میں جاگتے تھے اور عبادتوں میں مشغول رہتے تھے، تمام راتوں میں، تمام 10 راتوں میں، اور خصوصی طور پر 21ویں اور 23ویں رات کو بہت اہتمام کرتے تھے. اسی طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شب قدر 21ویں یا 23ویں رات ہے. یہاں تک کہ جب راوی نے سوال کیا کہ مولا ان دونوں راتوں میں سے کون سی رات، اس لیے کہ ہم عموماً شارٹ کٹ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بس ٹھیک ہے ایک رات کے بارے میں پتہ چل جائے تاکہ بس اسی رات میں ہم وہ کام کریں. بالکل. تو شاید یہی سوچ کر سوال کیا کہ بتائیے ان دونوں میں سے کون سی. تو اور یہ کہا کہ اگر میں ان دونوں میں عبادت نہ کر سکوں تو پھر کون سی رات کا انتخاب کروں. تو مولا نے اس بارے میں کوئی عذر نہیں دیا اسے اور کہا کہ جو بھی چیز تو مانگنا چاہتا ہے پروردگار عالم سے، تو کیا یہ 2 راتیں آسان نہیں ہیں اس کام کے لیے؟ یعنی اگر تم نے 2 راتوں میں عبادت کی، اگر تم نے ان 2 راتوں کو بھی یہ سوچ کر کہ شاید 21 ہو یا شاید 23 ہو، میں ان دونوں راتوں میں جاؤں، میں ان دونوں راتوں میں عبادت کروں، ایسا نہ ہو کہ میں 21 سمجھ کر عبادت کر لوں اور وہ 23ویں رات ہو، یا میں 23ویں رات سمجھ کر 21ویں کو چھوڑ دوں اور 21 والی شب قدر ہو. تو اگر میں دونوں راتوں میں کر لوں تو کیا مذائقہ ہے، کیا نقصان ہے؟ جو کچھ میں پروردگار عالم سے مانگ رہا ہوں یا جو کچھ بھی پروردگار عالم مجھے دینے کا ارادہ کر رہا ہے، کیا وہ بہت زیادہ نہیں ہے اس عمل کے مقابلے پر جو میں ان 2 راتوں میں کروں گی؟ تو یہی بات انہوں نے، امام نے اس کو سمجھائی. اس کے بعد زیادہ تر تو روایات اہل بیت سے 23ویں رات کے اوپر ہی اتری ہیں، کہ زیادہ جو ہے وہ مشہور روایت 23ویں رات کے بارے میں، جبکہ اہل سنت میں یہ 27ویں رات کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں. لیکن ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تقدیر اور مقدرات تو 19ویں کی شب کو ہوتے ہیں، ان کا حکم 21ویں رات کو آتا ہے، اور ان کی تصدیق اور منظوری 23ویں رات کو ہوتی ہے. یعنی گویا ان 3 راتوں میں اس پورے عمل کو مکمل کیا گیا ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم 19، 21 اور 23 میں راتوں میں خصوصی طور پر یہ اہتمام کریں، اور اس رات کو شب قدر، یعنی ہر رات کو، ان تینوں میں سے ہر رات کو شب قدر کے طور پر سمجھ کر اس رات کو
اس رات میں ہم عبادت کریں. صحیح. اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب اس کی اتنی اہمیت ہے تو آخر اس کو مخفی کیوں رکھا جا رہا ہے, اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے, واضح کیوں نہیں ہوئی یار بات. تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح سے پروردگار عالم نے بہت ساری باتوں کو کچھ چیزوں میں پنہا رکھا ہے, جیسے شب قدر کو ماہ رمضان نے پنہا کر دیا. دیکھیں بظاہر تو ماہ رمضان کی 30 راتیں ہیں, ایک دو راتیں تو نہیں ہے نا, 30 راتیں ہیں. ان 30 راتوں میں بھی اگر وہ 10 راتوں کا کہتا ہے یا 10 میں سے 3 راتوں کا کہتا ہے تو یہ کوئی مطلب کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم 3 راتوں میں ہی اس کام کو انجام دیں اور پورے سال کی خوشنودی اپنے نام لکھوا لیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے اپنی رضا کو, اپنی خوشنودی کو مختلف قسم کی عبادتوں میں پنہا رکھا ہے تاکہ لوگ عبادتوں کی طرف رخ کریں, اپنے غضب کو معاصی میں پنہا رکھا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے پرہیز کریں. اسی طرح سے دعاؤں کی قبولیت کو مختلف دعاؤں میں رکھا ہے تاکہ لوگ دعاؤں کی طرف متوجہ ہوں. اس طرح سے اسم اعظم کو اپنے اسما میں مخفی کر کے رکھا ہے تاکہ ہر اسم کو پروردگار عالم کے لوگ عظیم تر سمجھیں, بزرگ تر سمجھیں. اسی طرح سے ماہ رمضان کی اس رات کو بھی چھپایا ہے تاکہ لوگ زیادہ جستجو کریں. یعنی اس ایک رات کو پانے کے لیے ہم 2 راتوں میں یا ہم 3 راتوں میں جدوجہد کریں اور صحیح کریں اور کوشش کریں تو مذائقہ نہیں ہے, عجب نہیں ہے. اس کے بعد ایک سوال کہ کیا گزشتہ امتوں میں بھی یہ شب قدر موجود تھی؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ کہتی ہیں کہ ہاں ہے, لیکن زیادہ تر روایتیں کہتی ہیں کہ نہیں, یہ شرف صرف پیغمبر اکرم کی امت کو حاصل ہوا. صحیح صحیح. عظیم رات کو پیغمبر اکرم کی امت کو دیا گیا. اس کے بعد شب قدر جو ہے وہ یعنی قرآن جو ہے شب قدر میں کیوں نازل ہوا؟ صحیح. کیونکہ یہ بات تو ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کی کہ چونکہ خود رات بہت اہمیت کی رات ہے, بہت فضیلت کی رات ہے, اور باقی قرآن جیسی عظیم کتاب کو اس رات میں ہی نازل ہونا تھا. دیکھیں یہ جو سورہ ہے, یہ سورہ کہاں پر موجود ہے؟ قرآن کریم کے اندر. قرآن کریم کا پیغام ہے, تو اس قرآن کریم کے پیغام کو بھی اسی رات میں نازل ہونا چاہیے تھا جس رات کی طرف پروردگار عالم نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا. تو حق تھا کہ اسی رات میں قرآن کریم کا نزول ہونا چاہیے تھا, کہ اس کی یہ اہمیت دونوں طرف سے کہ قرآن کریم خود ایک بابرکت کتاب ہے اور یہ رات بھی اتنی ہی بابرکت ہے. اچھا ایک بات اور جو میں اپنے سامعین کو بتانا چاہوں, اکثر یہ بات بچوں کے دماغ میں آ سکتی ہے, نوجوانوں کے دماغ میں آ سکتی ہے کہ دیکھیں مختلف علاقوں میں الگ الگ رات بنتی ہے. یعنی مثال کے طور پر کہیں پر آج صبح ہے, اس وقت صبح ہے تو کہیں پر رات ہے. جی. اس کے مثال کے طور پر اگر آج مثال کے طور پر یہاں پر پاکستان میں آج رات شب قدر ہے فار ایگزامپل, تو کسی دوسرے ملک میں اگلی رات ہوگی, یہ گزر چکی ہوگی. تو بھائی یہ تو رات تو ایک ہی ہوتی ہے, رات تو ایک ہی مخصوص ہے, تو یہ الگ الگ کیسے ہو گئی؟ تو اس میں علماء نے ایک سائنسی توجہ بھی پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں رات بنتی کیسے ہے؟ رات اس وقت بنتی ہے جب سورج اس زمین کے حصے سے نکل کے اگلے حصے میں چلا جاتا ہے. تو زمین کا خاص حصہ جس پر سورج موجود تھا وہ اس جگہ سے سورج ہٹا اور وہ پورا جو ہے وہ حصہ تاریکی میں آ گیا. پھر اسی طرح سے اب جب دوسرے حصے میں سورج گیا ہے تو جب وہاں سے ہٹے گا تو وہ رات وہاں جائے گی. یعنی پہلے جس حصے میں رات آئی تھی وہ رات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور اب اس حصے کی طرف جا رہی ہے جس حصے میں اس وقت دن ہے. اس کا مطلب رات کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا کرہ زمین کا, کہ جب اس پورے کرے میں رات آ جائے اور یہ پورے 24 گھنٹوں میں ہوگا, یعنی آدھے وقت میں ایک کرے پہ ایک طرف رات ہوگی اور آدھے کرے میں بقیہ 12 گھنٹوں میں رات آئے گی. تو اس کا مطلب ہے پورے 24 گھنٹے کے اندر اندر رات کا یہ پورا پہر مکمل ہوگا کہ جس میں کچھ حصہ ایک کرے کے لوگ میسر آ سکے گا ان کو اور باقی حصہ دوسرے کرے کے لوگوں کو میسر آئے گا. تو اس طرح سے وہ رات مکمل ہوگی جو 24 گھنٹے کی پوری رات ہوگی. صحیح. یعنی آدھا حصہ ایک حصہ زمین کا
ریسیو کرے گا، وصول کرے گا، اور آدھا حصہ اس کے بعد والے لوگ وصول کریں گے، اور وہ اسی کی کنٹینیوٹی ہوگی، صحیح، کا تسلسل ہوگا۔ اب رہ گئی صحیح، آخری بات کہ یہ جو سورۃ القدر کے جو آخری 2 آیات ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی اس رات میں اللہ کے حکم سے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، وہ سارے حکم لے کر اللہ کی جانب سے، اور یہ رات طلوع فجر تک، اس لیے کہ چونکہ فجر جو ہے صبح کی علامت ہے، رات کی تاریکی کے ختم ہونے کی علامت ہے، تو یہ رات فجر تک، فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب اس میں کسی شخص نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ کیا روح وہی جبرائیل ہے جو اترتے ہیں اور قرآن کریم لے کر اترے؟ تو امام نے کہا کہ جبریل تو ملائکہ میں سے ہیں، اگر یہ روح الگ نہ ہوتی تو پروردگار عالم ایک الگ لفظ کو نہ بناتا، یعنی مولا نے کہا کہ جبریل تو ملائکہ میں سے ہے، اور روح ملائکہ سے بھی زیادہ عظیم شے ہے، عظیم مخلوق ہے، جو ملائکہ کے ساتھ زمین پر اترتی ہے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یعنی مطلب روح ایک الگ چیز ہے، ایک الگ مخلوق ہے پروردگار عالم کی طرف سے، جو ملائکہ کے ساتھ اتر رہی ہیں صحیح، پروردگار عالم کا حکم لے کر، اور صحیح، انسانوں کے بارے میں پروردگار عالم کا حکم لے کر۔ تو کیا خداوند اعلیٰ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں؟ یعنی اگر روح سے مراد جبریل ہے تو جبریل تو ملائکہ ہیں، تو اگر روح بھی ملائکہ یعنی فرشتہ ہی ہوتا تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی کہ ملائکہ اور روح الگ الگ تذکرہ کیے جاتے؟ صحیح، صحیح، یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد یہ جو من کل امر لے کر، امر کا مطلب حکم، پروردگار عالم کا حکم لے کر زمین پر نازل ہو رہے ہیں، تو یہاں پر جو سب سے زیادہ قابل بحث بات ہے علماء کے درمیان وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ آیت ثبوت ہے امام زمانہ کے وجود بابرکت کا، یعنی یہ جو ملائکہ اور روح اس زمین پر اتر رہے ہیں اور وہ تمام احکام لے کر جو انسانوں کے بارے میں ہیں لے کر اتر رہے ہیں، تو کیا ایسے ہی کسی بھی شخص کی غیر موجودگی میں، یعنی وہی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے دور میں پیغمبر اکرم کے اوپر اترتے تھے اور اب کوئی بھی نہیں ہے، یعنی وہ ایسے ہی آتے ہیں یہ تمام امور لے کر اور اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اگر یہ امور اور یہ حکم کوئی یہاں پہ وصول کرنے والا نہ ہوتا تو پھر ان کے نازل کرنے کی علت ہی کیوں ہوتی، ضرورت ہی کیوں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی شے اتر رہی ہے، کسی چیز کے بارے میں حکم لے کر کوئی شخص، کوئی ملائکہ، کوئی فرشتہ، روح اتر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی لینے والا، کوئی سننے والا، کوئی وصول کرنے والا۔ لیکن ہم انسانوں میں تو طاقت نہیں ہے نا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم پر ملائکہ اتر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے بارے میں جو بھی حکم لے کر کوئی فرشتہ آ رہا ہے تو کیا وہ میرے پاس آ رہا ہے؟ کیا وہ مجھے بتانے آ رہا ہے؟ نہیں، ان تمام امور کے بارے میں حتمی فیصلہ جو خدا نے کیا، اس حکم کو وصول کرنے والی ذات ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جو معصوم ہو، واہ 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 واہ، پیغمبر اکرم کی اس وقت کی طرح ہو، اور وہ ان امور کو وصول کرنے کے بعد ان امور کو اسی طرح بانٹ دے انسانیت میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ان امور کو عمل کے میدان میں لے کر آئے، ان کو نافذ کر دے۔ تو یہ آیت ثبوت ہے کہ کوئی ہے جو پیغمبر اکرم کی نسل سے ان کا بیٹا موجود ہے، کہ جو صاحب العصر ہونے کی حیثیت سے، دیکھیں نا امام زمانہ کا ہم ایک لقب اور جو ان کا نام بھی ہم پکارتے، صاحب الامر، صاحب الامر کہہ کر ہم انہیں پکارتے ہیں، صاحب العصر کہہ کر ہم انہیں پکارتے ہیں۔
صاحب العصر والزمان یعنی زمانے کے صاحب، صاحب الامر یعنی حکم کے صاحب، حکم کو وصول کرنے والے. تو یہ وہ آیت ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ پیغام یعنی یہ جو فرشتوں کا اترنا ہے یہ ماضی میں نہیں، یہ مسلسل جاری ہے اور ہر سال ہوتا ہے. بالکل ہر سال یہ کام اسی طرح سے جاری و ساری ہے. اور کسی بھی مخلوق میں زمین پر یہ اہلیت نہیں ہے کہ ان فرشتوں کے نازل ہونے کو مطلب محسوس کر سکے، ان کو درک کر سکے اور ان سے پیغامات کو لے سکے. صحیح. آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ایک آیت موجود ہے کہ جسے پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بالکل. یعنی کسی بھی چیز میں اہلیت نہیں ہے کہ اس حکم کو قبول کر سکے. اسی کے اندر یہ اہلیت ہے جو پیغمبر جیسی عصمت رکھتا ہو، جو پیغمبر جیسا قلب مطہر رکھتا ہو، جو پیغمبر جیسا قلب سلیم رکھتا ہو. سبحان اللہ. اور صاحب العصر کے لیے تو واقعی یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ان کا نام پیغمبر اکرم کے نام پر ہے، ان کا لقب پیغمبر اکرم کے لقب پر ہے، ان کی کنیت پیغمبر اکرم کی کنیت پر ہے. اور یہ وہ بیٹے ہیں کہ جس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. یعنی علماء اہل سنت میں بھی امام مہدی کے وجود کا انکار نہیں کرتا کوئی بھی فرقہ. ہمارے دین اسلام کے اندر کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے دین اسلام کا کہ جو امام مہدی کا انکار کرتا ہو. امام مہدی کی جو حیثیت اور ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اس وقت محافظ رسول، محافظ دین کی حیثیت سے ہے. اور یہ پوری رات ہمارے امام پر ان فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اب ایسے موقع پر مجھے بتائیے ہمارا امام ہمارے لیے ساری رات موجود ہو، فرشتے آ رہے ہوں اور ہم ایسی رات کو ضائع کر دیں، ہم ایسی رات کو اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول کر دیں اور متوجہ نہ ہوں. اللہ اکبر. اتنا بڑا نقصان ہوگا. اس کا مطلب یہ اگر واقعی اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے خیر چاہتے ہیں تو کم از کم اپنے لیے ہی صحیح اس رات کو درک کریں، اس رات کی فضیلتوں کو حاصل کریں، اس رات عبادت کریں. شاید بلکہ یقیناً ہم خوشنودی پروردگار کو حاصل کر لیں. اس لیے کہ جس نے شب قدر کو کھو دیا، کہتے ہیں جس نے شب قدر کو کھو دیا، اب اگر وہ اگلے سال زندہ رہے گا یا زندہ رہ پائے گا تو ہی اپنی بخشش کے لیے سوچے. اگر اس نے اس رات کو کھو دیا تو پھر اگلے سال شب قدر تک کوئی ایسی رات نہیں ہے جو اسے ایسی فضیلت دے سکے، جو اسے ایسا ماحول فراہم کر سکے، جو اسے ایسا موقع دے سکے کہ وہ اپنی توبہ کو جو ہے نا وہ سرٹیفائی کروا دے، جو اپنی توبہ کو قبول کروا لے. تو پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم اس وقت ماہ رمضان میں موجود ہیں، ہم ان راتوں کے سے قریب ہو رہے ہیں. پروردگار عالم ہمیں ان راتوں کے اندر بہترین انداز میں استغفار کرنے کی، بہترین انداز میں عبادت کرنے کی، بہترین انداز میں توفیق خدا حاصل کرنے کی عنایت حاصل کرے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. اس وقت پوری امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، اس وقت پوری امت مسلمہ پریشانی کا شکار ہے. اس وقت دنیا میں تمام مسلمان عالم جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. پروردگار اس رات کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اور توفیق عطا کرے کہ ہم پروردگار عالم کے زیر سایہ اس توفیق کو حاصل کر لیں تاکہ پورے اگلے سال ہم اس کی امان میں رہیں. جی الہی آمین. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سورہ انا انزلنا جو ہے وہ اس کی تفسیر پیش کی اور شب قدر کے بارے میں بتایا. الہی آمین آپ کی ہر دعا پر. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم اجازت چاہیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر محترمہ سیما زیدی صاحبہ سے معلوم کریں گے کہ وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں. تب تک کے لیے میری استاد سیما زیدی صاحبہ کو اور مجھے بطول زہرا کو پیام قرآن سے اجازت دیجیے.
اپنا سب کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. رمضان یوں قائم ہے رمضان یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان یوں قائم ہے رمضان یوں قائم ہے رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان رمضان یوں قائم ہے رمضان